جی السلام علیکم ناظرین، پروگرام سوال جواب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیضان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک کشمیر ٹی وی۔ ناظرین، 9 اگست 2022 10 محرم الحرام کو پی ٹی آئی کے رہنما شہباز گل کو گرفتار کیا جاتا ہے بنی گالہ جاتے ہوئے عمران چوک سے۔ کچھ ایسے بیانات ان کے اور کچھ کانفرنسز ماضی میں انہوں نے دی جن کی بنا پر ان کو گرفتار کیا گیا، اور کون سے ایسے بیانات ہیں جن کی بنا پر ان کی گرفتاری کو یقینی بنایا گیا، یہ سب تو آپ کو اس پروگرام میں بتائیں گے۔ لیکن اس حوالے سے کہ شہباز گل اصل میں ہیں کیا، ان کی حقیقت کیا ہے، اس پر ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، آئیں آپ کو وہ رپورٹ دکھاتے ہیں۔ نام ہے شہباز گل، نام تو سنا ہوگا۔ شہباز گل اسلام آباد یونیورسٹی میں پڑھایا کرتا تھا، یونیورسٹی کے اندر ہی اپنی ہی اسٹوڈنٹس سے پیار کر بیٹھا۔ اور اس سے شادی ہو گئی۔ لڑکی کا تعلق فیضآباد سے تھا اور ان کا والد نیشنل اسمبلی کا MNA تھا۔ اس نے یہ شادی تڑوا دی۔ وہاں سے شہباز گل پاکستان کو چھوڑ کر ملیشیا چلا گیا۔ وہاں پہ انہوں نے PhD کی۔ PhD کرنے کے بعد ان کا سفر امریکہ میں جا کے ختم ہوا۔ امریکہ میں جا کے انہوں نے چھوٹے موٹے کام کاج سٹارٹ کیے اور ساتھ ہی ساتھ اخبارات جمع کرتا تھا۔ جب ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت آئی تب تک انہوں نے اپنی تیاری مکمل کر لی۔ پھر ان کا رابطہ ایک پاکستانی جرنلسٹ سے ہوا۔ اس نے اپنا پہلا انٹرویو پاکستانی ٹی وی چینل کو دیا۔ جب عمران خان کی حکومت آئی تو اس کو امریکہ سے امپورٹ کیا گیا۔ عمران خان نے اس کو پنجاب کا ترجمان بنا دیا۔ جی ناظرین، آپ نے رپورٹ دیکھی کہ شہباز گل کا سیاسی کیریئر کیا ہے، کب انہوں نے سیاست سٹارٹ کی، دوہری شہریت رکھتے ہیں، اس کے علاوہ کیا کیا ان کا نظام زندگی ہے، وہ سب آپ نے اس رپورٹ میں جانا۔ اسی کے ساتھ میں اپنے ساتھی تجزیہ نگار ظہیر کشمیری صاحب سے ملواتا جاؤں آپ کو۔ سر بتائیے گا کہ کیا اصل کہانی ہے شہباز گل صاحب کی گرفتاری کا جو پس منظر ہے اصل میں وہ ہے کیا؟ جی دیکھیں، شہباز گل جو ہیں یہ ایک تو PTI کے بے لگام گھوڑے تھے، سب سے پہلی بات، اور دوسرا یہ کہ ان کو کبھی روکا بھی نہیں گیا PTI کی قیادت کی طرف سے۔ تیسرا یہ کہ بیان بازی انہوں نے اس قسم کی ہے کہ باقی سیاستدان بھی کرتے ہیں، لیکن اس طرح تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ انہوں نے اتنا دل خراش واقعہ سانحہ پیش آیا کہ جو بلوچستان میں ہیلی کاپٹر حادثہ تھا، اس میں ہماری پاک فوج کے لیفٹیننٹ جنرل، میجر جنرل، میجر اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سپاہی وہ شہید ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے اس موقع پر یہ تاثر دیا کہ جی یہ ایک ایسا محسوس ہوا ہمارے اداروں کو، قوم کو، چونکہ قوم سوگ میں اس وقت مبتلا تھی، اور ہمارے عوام کو تو محسوس ہوا کہ انہوں نے، اور اداروں کو بھی محسوس ہوا کہ انہوں نے ایک باقاعدہ ٹرینڈ بنا دیا اس سانحہ کے موقع پر، کہ اور یہ محسوس ہوا کہ بھی یہ واقعی اکسا رہے ہیں نوجوانوں کو بغاوت کے لیے۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں آپ خود کہ اگر یہ معاملات یہاں بھی اگنور کر دیتے ادارہ ہے، ابھی تک لوگ ابہام میں مبتلا ہیں، کیونکہ PTI کی قیادت نے پہلے جو بیان دیے انہوں نے پہلے یہ کہا کہ نہیں جی یہ تو ہماری پارٹی پالیسی بیان تھا۔ اچھا، شہباز گل نے بھی یہی کہا، اور اس کے فوراً بعد کیا ہوا کہ اصل وجہ لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ، کیونکہ جب کسی بھی بات کو دو پارٹیاں ڈسکس کرتی ہیں نا پھر سمجھ نہیں آتا۔ اصل پس منظر یہ ہے کہ ان سے پہلے بھی سیاستدانوں نے بیانات دیے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی بیان دیے ہیں، سب کچھ ہوتا رہا، لیکن تاریخ میں پہلی مرتبہ فیضان حیدر یہ بہت دل خراش واقعہ ہوا۔ ایک تو یہ کہ ہماری پاک فوج کے افسران، لیفٹیننٹ جنرل، میجر اور 6 شہادتیں ایک ہیلی کاپٹر میں ہوتی ہیں، اور وہ اس دوران ہوتی ہیں جب وہ سیلاب زدگان کے لیے، وہ ان کی امداد کے لیے نکلے ہوتے ہیں، اور وہ جو واقعہ پیش آتا ہے اس وقت پوری قوم سوگ میں چلی گئی، لیکن ہوتا کیا ہے کہ شہباز گل اس وقت بھی آتے ہیں، آ کر تو ایسا بیان بازی کرتے ہیں
کہ جس کی وجہ سے یہ آٹومیٹکلی جو ہے نا میسیج جا رہا تھا نوجوانوں کے لیے کہ یہ انہوں نے ایک ٹرینڈ چلا دیا تھا ان شہادتوں کے اس واقعے کے خلاف بھی. تو یہ ایسی ٹویٹس انہوں نے کی جو بالکل ریڈ لائن کراس کر چکی تھی. لہذا یہاں پہ ہمارے اداروں کو چاہیے تھا کہ وہ اس کے اوپر ایکشن لیتے, اور میں اس بات پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اچھا کیا انہوں نے اس ٹویٹس پر, ان رویوں پر, اس ٹرینڈ پر, خواہ وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں, کوئی بھی ہو, انہوں نے ایکشن لیا ہے اور لینا بنتا تھا. ہماری نوجوان نسل اس وقت سوشل میڈیا کی وجہ سے ہر وقت وہ ایکٹیو رہتی ہے, اور ایسے میسیجز لے کے ایسے موقع پر کہ جس وقت ہمارے اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ 6 ہماری فوج کے اور میں لیفٹیننٹ جنرل سے لے کے ہمارے لانس نائک تک یہ شہادتیں ہوتی ہیں, لیکن وہاں پر بھی یہ لوگ سیاست سے باز نہیں آتے. یہ بڑا خطرناک رویہ تھا. یہ ٹھیک کیا انہوں نے, اس کے اوپر ایکشن لیا انہوں نے, ہمارے اداروں نے, اور یہ لینا چاہیے تھا. اور اس کو میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر ان کو چاہیے کہ ان کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. جی فیضان حیدر, آپ نے یہ سوال بہت اچھا کیا ہے. عوام کی ایک خاصی تعداد ہے جو اس ابہام میں مبتلا ہے. فیضان حیدر, ہوا ایسا ہے کہ جب ہمارے ملک میں بلوچستان میں سیلاب نے, بلکہ باقی صوبوں میں بھی تھا لیکن بلوچستان میں تباہ کاریوں کی وجہ سے ہماری پاک فوج ان سیلاب زدگان کی امداد کے لیے نکلی ہوئی تھی, اور اپنی جان مال ہر چیز وہ قربان کر دیتے ہیں ایسے کسی بھی موقع پہ جب پاکستان کی قوم اور پاکستان خدا نخواستہ کسی مشکل میں پھنستا ہے. تو اسی طرح ہمارے وہ جو ہیلی کاپٹر کا حادثہ ہوا پاکستان میں, پاک فوج کے افسران اور 6 شہادتیں ہوئی اس میں, ٹھیک ہے, 6 شہادتوں میں لیفٹیننٹ جنرل, میجر, لانس نائک, آپ کو علم ہے اس بات, پوری قوم کو علم ہوگا. تو اس موقع پر پوری قوم ایک مرتبہ تو ایک تو اس سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے, تباہ حال معیشت کی وجہ سے, بے روزگاری اور مہنگائی کی وجہ سے قوم پہلے ہی پریشان تھی. اوپر سے جب یہ حادثہ ہوا نا تو قوم کو بہت دلی دکھ ہوا, اور پوری قوم سوگ میں مبتلا تھی. وہاں پر شہباز گل آتے ہیں اور وہ آگے بجائے ان شہادتوں پہ آ کے اپنی قوم کو موٹیویٹ کرتے, چونکہ عمران خان جو ہیں بھائی وہ ایک پاپولر شخصیت ہیں, ان کو ہمارے پاکستان کا نوجوان فالوور ان کا آپ سمجھتے ہیں نا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ ان کے میسج کو بالکل ایسے ہی لیتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں انہوں نے کوئی حدیث کا کچھ ان کو سنا دی, حدیث کا کوئی حصہ سنا دیا. تو اس وجہ سے جو کہ نہیں ہونا بھی چاہیے, لیکن وہ اتنا اعتماد کرتے ہیں اپنے لیڈر پر. وہاں پر شہباز گل آتے ہیں اور ان شہداء کے متعلق وہ ایسا ٹرینڈ شو کرتے ہیں کہ جس میں نوجوانوں کو اکسایا جاتا ہے, پاکستانی قوم کو اکسانے جیسے ان کی وہ بیانات آئے ہیں, ان کے وہ ٹویٹس آئے ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان کے اداروں نے ان کے خلاف ایکشن لیا, چونکہ اس سے پہلے بھی یہ کرتے رہے. ایسی کون سی ٹویٹس ہیں جن کی وجہ سے ان کو اتنا نشانہ بنایا گیا اور جلد از جلد گرفتار کیا گیا؟ دیکھیں وہ انہوں نے ایک ٹرینڈ چلایا نا, انہوں نے افسران, میں وہ دہرانا نہیں چاہتا کیونکہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہم مزید ایک برائی ہے اس کو بار بار بیان کریں, لیکن انہوں نے, میں مختصر سا یہ بتا دوں کہ انہوں نے افسران سے لے کے نیچے تک انہوں نے ایک ڈیوائیڈیشن کی کوشش کی ہے. ایک اس نے ان کے درمیان درار ڈالنے والا ایک ایسے بیانات دیے جس کی وجہ سے میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے پاک فوج کے اداروں کو اور ان اداروں کو جنہوں نے اس پہ ایکشن لیا ہے. لینا چاہیے تھا, چاہے وہ شہباز گل ہو, چاہے وہ نون لیگ ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, کوئی بھی جماعت کا بندہ ہو, کوئی جو شخصیت مرضی ہو, ایکشن لینا بنتا تھا. اچھا کہ انہوں نے ایکشن لیا, کیوں کہ اس وقت ویسے ہی اس واقعہ ابھی تک نہیں بھولا, قوم کو نہیں بھول رہا, اتنا بڑا نقصان, اتنا بڑا حادثہ, اور یہ لوگ ایسے آئیں جو آگے تو اپنی آگے تو نوسر بازیاں کریں, وہاں پہ ایسے بیانات دیں جس کی وجہ سے کہ خود پی ٹی آئی نے مجبور ہو کے, پی ٹی آئی نے, آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کس طرح عمران ریاض کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی, کیونکہ عمران ریاض نے
ٹھیک ہے، اس کے بیانات تھے ایک اپنی جگہ تھے، لیکن ایسے بیانات نہیں تھے کہ انہوں نے شہداء کے موقع کے اوپر آ کر انہوں نے ایک ٹرن چلانے کی کوشش کی ہے۔ البتہ پی ٹی آئی ساتھ کھڑی نہیں ہوئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی قیادت اور فوراً باقاعدہ اس کے بعد انہوں نے لا تعلقی کا اعلان کیا، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں یہ اچھا کیا۔ اور اس کے علاوہ فیضان حیدر، میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ آپ کہتے ہیں جی کون سی ٹویٹس ہیں، کون سے بیان ہیں؟ ایک بیان ابھی ان سے پہلے جو ان کے بیان آئے ہیں کہ میں آپ جی جیسی حکومت پنجاب آتی ہے، چودھری پرویز الہی جب وزیر اعلیٰ بن رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا، ان پولیس افسران کے باقاعدہ نام لیے ہیں، انہوں نے کہا ایک ان کے یونیفارم اتارو، ان کے اوپر رندہ پھیرو، ہر چیز ان کی رگڑ دو اور فلاں فلاں۔ میں دیکھیں یہ ہمارے پولیس افسران ہیں، یہ ہماری پولیس ہے۔ اگر کسی بھی ملک کی پولیس نہ ہو تو یقین کر کے جانے کہ درندے باہر نکلیں اور وہ کھانا شروع کر دیں۔ انسان جو ہیں درندے جو ہیں انسانوں کی شکل میں بھی تو ہیں نا، جن کو یہ ہمارے ادارے کنٹرول میں کرتے ہیں۔ اور بھائی اتنی سخت بیان بازی، حکومت جو آتی ہے وہ کہتی ہے ان کو کنٹرول کرو۔ بھائی ایک جماعت نے پہلے بھی تو احتجاج کیا تھا پی ٹی آئی کے دور میں، کیا اس وقت شہادتیں نہیں ہوئی؟ کیا اس وقت ان پر تشدد نہیں ہوا؟ سب کچھ ہوا، اور انہوں نے ان کے دور اقتدار میں کیا، اور انہوں نے اس وقت کہا جی بالکل بہتر ہے۔ یہ چیز نہیں ہوتی۔ اداروں پہ، محکموں پہ اس طرح چڑھائیاں نہیں کیا کرتے۔ اگر ایک افسر کو آپ کہتے ہو رندہ پھیر دو، آپ ان کی استریاں فلاں کو پھیر دو، ہمارے جو نوجوان ہیں کیا میسج لیں گے؟ وہ شرم آتی تھی ان کے بیانات سن کر۔ خراب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنے پروڈیوسر سے کہیں نا کہ چلائیں ذرا وہ کلپ، وہ دکھائیں قوم کو کہ جو جس سٹائل میں یہ کہتے رہے ہیں، کیا اس سے پہلے کبھی کسی نے کہا؟ وہ پولیس افسر، وہ ان کے بچے، وہ کیا کہتے ہوں گے کہ ہمارے باپ کے اوپر رندہ پھرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور ہمارے جو اس معاشرے میں ان کے جو عزیز و اقارب ہوں گے، ان کو دوست ہوں گے۔ بھائی وہ تو پاکستان کے جو ریاست ہوتی ہے، جو ریاست آرڈر دیتی ہے، وہ اس کو ماننے کے پابند ہیں۔ یہ بھی تو ان سے کام لیتے رہے نا۔ جس لیے یہ شہباز گل ریڈ لائن بہت کئی مرتبہ کراس کرتے کرتے اس مرتبہ تو انہوں نے انتہا کر دی۔ جی آپ اپنے پروڈیوسر سے کہیں کہ وہ کلپ آج چلائیں اور قوم کو پتہ چلے کہ کون سے ایسے کلپ ہیں جن کی وجہ سے یہ مجبور ہو گئے ادارے کہ یہ ایکشن لینے کے لیے۔ جی پروڈیوسر صاحب، کشمیری صاحب کی فرمائش آئی ہے، وہ کلپس آپ کو نکالنے پڑیں گے، وہ دکھائیں ذرا، ہماری ناظرین بھی دیکھ لیں گے اور سر کو بھی واضح طور پہ پتہ چل جائے کہ کیا شہباز گل کے بیانات تھے۔ سر لیکن اس سے پہلے ایک اور سوال ہے، اس وقت تک پروڈیوسر صاحب نکال لیتے ہیں وہ کلپس، مجھے بتا دیں کہ کیا وجہ ہے ایسا کہ اتنا شکنجہ پی ٹی آئی رہنماؤں پر ہی کیا گیا؟ اچھا سر بتائیے گا کہ شہباز گل کا کہنا ہے کہ یہ بیانات انہوں نے پارٹی پالیسی کے مطابق دیے ہیں، لیکن اس کے برعکس جو فواد چودھری ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ پارٹی پالیسی کے مطابق انہوں نے بیانات دیے ہوئے، یہ شہباز گل صاحب کے اپنے بیانات ہیں، اپنی ذاتی بیانات ہیں ان کے۔ اچھا بتائیے گا سر کہ ان کو روک ٹوک کرنے والا کوئی انسان نہیں تھا ان کی پارٹی میں، یا کیا واقعی ان کی پارٹی پالیسی یہ ہو سکتی ہے؟ جی فیضان حیدر، آپ نے یہ بڑا اہم سوال کیا ہے۔ یہاں پر یہ میں کہوں گا کہ جس وقت یہ پالیسی بیان کہہ رہے ہیں شہباز گل، ان کے بعد فواد چودھری آ کے کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارا پارٹی پالیسی بیان نہیں ہے، ٹھیک۔ دوسرا یہ ہوا کہ یہاں پر ہی آپ دیکھ لیں کہ جو فواد چودھری ہیں ان کے انڈر ایک باقاعدہ میڈیا سیل چل رہا ہے، جو پی ٹی آئی کا میڈیا سیل ہے وہ فواد چودھری کے انڈر ہی چل رہا ہے، جی سر، ٹھیک ہے، اور وہ ذمہ دار اس وقت ہیں ان تمام بیانات کے، اس پارٹی پالیسی کے۔ جو شہباز گل ہیں وہ جو ہیں وہ انہوں نے جو بیان دیا وہ کہتے ہیں پارٹی پالیسی پہ، اور حکومت جو ہے جو پی ڈی ایم میں شامل ہیں جماعتیں جو حکومت کے اتحادی ہیں اور حکومت ہے، وہ اس کو موو کر کے اس کا رخ کر رہے ہیں عمران خان کی طرف۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ جو انہوں نے بیان دیا ہے یہ عمران خان کے ساتھ مشاورت سے ہوا ہے، سکرپٹ لکھا ہوا تھا اور اس سکرپٹ کے تحت انہوں نے بیان دیا۔ خیر قانون اپنا راستہ بنا رہا ہے، آگے جا کے یہ بھی تحقیقات میں کلیئر ہو جائے گا، لیکن میرے اندازے کے مطابق یہ ہوا ایسا ہوگا کہ شہباز گل نے بالکل تھوڑی بہت گفتگو کی ہوگی
ایسے اس کانفرنس کے متعلق، لیکن اتنا اسٹرانگلی جو انہوں نے شہداء کے شہادت کے دوران جو شہداء کے جو حادثہ ہوا ہے اس دوران جو انہوں نے ٹرینڈ لیا، جو انہوں نے سٹیپ لیا، میرا نہیں خیال کہتا کہ اس پر ان کو عمران خان نے یہ کہا ہو کہ ہاں ٹھیک ہے آپ یہ اس وقت یہ حادثہ ہوا ہے اور یہاں پر آپ یہ آپ اپنے ٹویٹس کریں، یہ بیان دیں۔ میرا اندازہ کہ وہ ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کا یہ سوال کہ کیا ان کو کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے؟ دیکھیں، ان کو روک ٹوک کرنے والا پی ٹی آئی جماعت کے اندر جو قیادت ہے، عمران خان کے ساتھ جو دائیں بائیں لوگ ہیں، بھائی وہ بڑے سنجیدہ لوگ ہیں، ان میں سارے شہباز گل جیسے نہیں ہیں، ان میں بڑے بڑے سنجیدہ لوگ ہیں، منجے ہوئے سیاستدان بھی ہیں اور اور محب وطن بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور بہت وہ ان کو منع کرتے رہے بیچ میں سے، بڑا انہوں نے احتجاج تک کرتے رہے اپنی پارٹی کے اندر۔ عمران خان جو ان کے قائد ہیں ان کو بھی کہتے رہے ہیں کہ اس کو کہو کہ ایسے نہ کرے۔ یہ کبھی جب انہوں نے، میں نام نہیں لیتا، انہوں نے عورتوں کو بھی ڈسکس کیا، فیملیوں کو، ذاتیات پر گئے، انہوں نے اس پر بھی احتجاج کیا اپنی پارٹی کے اندر کہ اس کو منع کرو، نہ کریں ایسا۔ اس کے بعد جب یہ بہت زیادہ یہ رندے پھیرو یہ معاملات کرتے ہیں، یقین کریں اس وقت بھی میری خود ان پی ٹی آئی کے 2 رہنماؤں سے جو بات ہوئی ہے، لاہور کے ہیں، ان سے بات ہوئی، انہوں نے بھی اس کو کنڈیمڈ کیا، انہوں نے کہا نہیں یار یہ ٹھیک نہیں کیا، یہ نہیں صحیح بیان۔ ان کے ورکرز کے پاس میں نے ان سے ورکروں سے سنا ہے کہ وہ ان کی کئی بیانات ہوتے ہیں جہاں پہ وہ ان کو ڈیفینڈ نہیں کرتے، آج نہیں پہلے سے۔ اب آپ دیکھیں کوئی پی ٹی آئی کے کارکنوں کا کہیں احتجاج آیا شہباز گل کے متعلق، یا قیادت کی طرف سے ان کی طرف سے کوئی ڈیفینڈ کرنے کے لیے آیا سامنے؟ اگر کرنا چاہا بھی تو انہوں نے مجبور ہو گئے، کیوں کہ یہ ریڈ لائن ایسی کراس کر گیا، بھائی وہاں جو بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ اس ریڈ لائن کے باہر کھڑا ہوگا، جس کو نہ قوم برداشت کرتی ہے، نہ ادارے برداشت کرتے ہیں، نہ ہی برداشت کرنا چاہیے۔ اچھا سر بتائیے گا، آپ نے گرفتاری کے بعد کی پی ٹی آئی رہنماؤں کی کیا کوئی ملاقات بھی کرنے گیا ہے شہباز گل سے، یا جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں وہ احتجاج کرتے ہیں، ان کی روٹین ہے کہ کوئی بھی ایسا پی ٹی آئی میں کام ہوتا ہے تو یہ احتجاج شروع کر دیتے ہیں؟ فیضان حیدر، آپ تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کا کوئی احتجاج کرتے یا کوئی پوچھنے جاتا ہے، ایسی ہرگز بات نہیں ہوئی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب شہباز گل کی گرفتاری ہوتی ہے، ساتھ ہی پھر ایک نیوز چل پڑتی ہے کہ مزید پی ٹی آئی کے رہنما یا سیاسی شخصیت کی مزید گرفتاری درکار ہے، جس کے لیے وہ اس وقت ایکٹیو ہو گئے ہیں ہمارے سمجھ لیں فورسز جو اریسٹ کرنے والی ہیں۔ لہٰذا اس وقت جو آنا چاہتے بھی تھے، پہلی بات کہ انہوں نے اپنے آپ کو سیکیور کرنا بہتر سمجھا۔ دوسرا یہ ہے کہ کارکنان احتجاج کرتے، ضرور کرتے، اگر ان کا لیڈر کہے، اگر عمران خان کہے کہ احتجاج کرنا ہے تو احتجاج کر دیں گے۔ میں یہ آپ کو سمجھ لیں کہ آپ کو میں ان کی پارٹی کی پالیسی اور ان کی اس وقت پاپولیرٹی کو دیکھتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں، لیکن کیونکہ انہوں نے تو لا تعلقی کا اعلان کر دیا کہ ہمارا شہباز شریف کے اس بیان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے۔ اچھا سر وہ بیانات آ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ چھوٹی سی فیضان حیدر اور ایک آپ کو کام کی بات بتاؤں کہ جس پولیس کو، جن افسران پر وہ رندہ چلوا رہے تھے، جن افسران کے متعلق وہ اپنا اتنی سمجھ لیں نفرت بیان کر ڈال رہے تھے، قوم کے نوجوانوں کے ذہنوں میں وہ نفرت ڈال رہے تھے، اسی پولیس نے جنہوں نے ان کو اریسٹ کیا تھا، اسی فورس نے ان کو جو ان کے تن پہ کپڑے تھے نا وہ سوٹ بھی انہوں نے دیا جو تبدیل کیا۔ ان کو تو کوئی سوٹ دینے کے لیے بھی پیچھے نہیں گیا۔ جی سر، میرے پروڈیوسر نے میری طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ کلپس نکال لیے گئے ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ شہباز گل نے ان میں کیا کہا ہے۔ فہد حسین آپ ایک گیدڑ ہے، ہماری گورنمنٹ آنے دو، پتر جے استری نہ پھیری تے پھر دسی۔ راؤ غلام صاحب، شہباز گل آپ کو نہیں چھوڑے، میں آپ کی قبر پہ بھی آگے پریس کانفرنس کیا کروں گا۔ جیسے حکومت بنتی ہے شخص کے سٹارز اتاریں، جبری ریٹائر کریں، انہوں ایسا رندہ پھیرو کے دے اتے کوئی شہر نہ رکے۔ ہمارے پنجاب میں جب کسی خاتون کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے۔ آپ کے شہباز شریف صاحب کا فون ہی اگر سامنے رکھ دیں آپ کے اور اس کا ڈیٹا رکھ دیں تو آپ کے کانوں سے نہیں کہیں اور سے بھی دھواں نکلے۔ ایک محترمہ ہے
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਟੋਟਿਆਂ ਦਾ, ਟੋਟੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੋਰਾਂ ਤੇ ਮੁਕੀਆਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਟੋਟੇ ਵੇਖਣ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਟੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵੇਖਦੇ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਮ तरीके ਨਾਲ टोटे छड़े जाते हैं। अब आप हमारे कपड़े, अंडरवेयर, बनियाने उतार दें ताकि पता चले लोगों का कि आपका शौक क्या है देखने और दिखाने का। जी तो सर बयानात भी आपने सुन लिए, देखा आपने, बिल्कुल ऐसे ये चीज़ होती है। ये हमारी नई नस्ल को जब ये रंदा फेरो, फलां करो, ये फिर नौजवान नस्ल के दिल में, दिमाग में जो रिस्पेक्ट होती है अपने इदारों की, अपनी फोर्सेस की, वो रिस्पेक्ट ख़त्म होती है। पार्टियाँ आनी जानी होती हैं। ये सिर्फ ना असल में ट्रेंड चल पड़ा था कि कौन ज़्यादा बदतमीज़ी करेगा और उसको ज़्यादा जो ना वो लाइक्स मिलते हैं, उनके व्यूअर्स बढ़ते हैं। ये इस चक्कर में इन्होंने मुल्क की सलामती को भी बुला दिया। सर क्या लगता है मुस्तकबिल शहबाज गिल का और पीटीआई का? जी बिल्कुल सेम उसी तरह। मज़ीद ऐसा हो सकता है कि इमरान खान अब अगर अपने बयानिए से पीछे हटते हैं तो इनके जो साथ इसको जो नौजवानों की और जो अवाम इनके साथ चल पड़ी है, इनके ज़्यादा इस एग्रेसिव रवैये की वजह से, तो वो अब ये उस पार्टी को अगर वो उस बयानिए से पीछे हटते हैं तब भी इनका नुकसान होता है। और अगर इस बयानिए पे ये कायम रहे तो इससे डबल नुकसान होगा। याद रखना कई लोग होंगे अनकरीब, हो सकता है इनकी पार्टी में से इनको छोड़ना शुरू कर दें इनकी इस पॉलिसी की वजह से। अब इनके पास एक रास्ता बचता है। इमरान खान को चाहिए कि वो फ़ौरन खुद अब इस्टेब्लिशमेंट को खुद उनसे रिक्वेस्ट करे कि हमें एक टेबल पे बैठाया जाए। ये एक टेबल पर मौजूदा पीडीएम की पार्टियां और इमरान खान ये खुद बैठ जाएं। जो मुल्क और कौम की ज़रूरत है इस वक्त, ये सब इकट्ठे बैठे हैं, बैठ के उसमें सबसे पहले ये फाइनल करें कि कोई भी हुकूमत आए उसकी पॉलिसी को 10 साल तक मेन बिग प्रोजेक्ट होते हैं, इनके मेगा प्रोजेक्ट होते हैं, उसके ऊपर कोई हुकूमत आने वाली उन मेगा प्रोजेक्ट की पॉलिसी को, जैसे सी पैक है, डैम है और ये हमारी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो हमारी पॉलिसी होती है, इनको वो तब्दील नहीं कर सकते। दूसरा ये हो कि ये आपस में ये भी बैठ के तय करें कि मुआशरे के अंदर कम अज़ कम इस कदर ये दस्तों गिरेबान ना हो। ये दस्तों गिरेबान होते हैं। आप देखें मुल्क की सूरत हाल कि IMF, हम एक एटमी पावर हैं। पाकिस्तान तमाम मुस्लिम ममालिक में से वाहिद मुल्क है जो एटमी पावर है। आपके दुश्मन भी उसी तरह के हैं। आपके इर्द गिर्द जो आपका घेराव हुआ है वो उसी तरह के दुश्मनों का है। और ये पाक फौज और हमारी एजेंसियों की अल्हम्दुलिल्लाह ये इनकी समझ लें कि ये चला रहे हैं मुल्क को। ये इनकी हिम्मत है कि ये सब कुछ फेस करते हुए ये फिर बाहर की बैरूनी ताकतों का मुकाबला ये करते हैं। ये जैसे अनदेखे दुश्मन पाकिस्तान में घुस आते हैं, जैसे कोरोना वायरस आ गया था और तब भी तो पाक फ़ौज हमारी मैदान में आई। जैसे सैलाब आते हैं, जब बॉर्डर पे कोई खुदा न खासा कोई दुश्मन वार करने आता है तो तब भी यही खड़े होते हैं, अपनी जानों के नजराने दे के भी ये रोकते हैं। तो इसी तरह भाई इनको चाहिए, इमरान खान को, ये अपना हमारे इस्टेब्लिशमेंट को साथ लें, उनको बैठाएं, तमाम सियासी पार्टियों के साथ बैठें, सबको बैठना चाहिए। नून लीग, मौलाना फजलुर्रहमान को बैठना चाहिए, शहबाज शरीफ को बैठना चाहिए, इमरान खान को बैठना चाहिए, तमाम जमातों को बैठाएं, बैठा के एक मुतफ़िका फ़ैसला करें। और पाकिस्तान चूँकि IMF के कर्ज़ों में जकड़ता जा रहा है और माशियत तबाह होती जा रही है, हमारा हर जो मुल्क का असासा है वो रोज़ाना के बेस पे वो ज़ाया हो रहा है। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला मुहब्बे वतनों की हिफाजत फरमाए। हम तो यही कहेंगे कि अभी भी इमरान खान के पास एक ही रास्ता है कि वो मुफाहमत की तरफ आ जाए और वो वाली मुफाहमत जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, पाकिस्तान की कौम के लिए बेहतर हो। अगर ये करप्शन पे बात करते हैं तो बिल्कुल उस गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस करें जो इनके आपस में जो मुश्तरका कॉन्फ्रेंस हो उसमें कहें
اس میں اپنے جو ان کو خدشات ہیں اپنے رکھیں ان کے سامنے، جو ان کو ہیں وہ رکھیں، جو ان کے پاس چور ہیں یہ وعدہ کریں کہ میرے پاس جو چور ہیں یا میری جو غلطیاں میں تسلیم کرتا ہوں، جو میرے پاس چور ہیں ان چوروں کو بھی پکڑیں، وہ ان کے پاس ہے وہ بھی کہیں جی ہم بھی ہمارے چوروں کو بھی پکڑیں، ہماری جو غلطیاں ہم بھی اپنی غلطیاں سدھارتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ملک بھی بہتر ہو جائے گا۔ اور یہ شہباز گل جیسے دوہری شہریت رکھنے والے لوگ انشاءاللہ پاکستان کے امیج کو اور پاکستان کے ہمارے شہداء اور پاکستانی اداروں کے خلاف کسی قسم کی کوئی ایسی بیان بازی یا آئندہ حرکت نہیں کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ جی چلے سر، تھینک یو سو مچ۔ بالکل جی، پاکستان ہمیں بہت زیادہ پیارا ہے، شہباز گل ہو یا کسی بھی پارٹی کا کوئی بھی رہنما ہو، اگر وہ پاک فوج یا ہمارے اداروں کے خلاف گفتگو کرے گا تو کبھی بھی پاکستان کا چھوٹا سا بچہ بھی اس کو سپورٹ نہیں کرے گا، خواہ وہ کسی بھی پارٹی، وہ نون لیگ کا ہو یا پیپلز پارٹی کا یا عمران خان کا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر پاکستان میں رہنے والے عمران خان اتنی بڑی پارٹی چلا رہے ہیں، وہ پاکستان کے حق میں اتنا بہتر سوچتے ہیں، تو ان کو مفاہمت کی پالیسی اپنانا پڑے گی۔ ان کو اپنانا پڑے گا کہ پاکستان میں وہ بیٹھ کر لوگوں کے مسائل کا حل نکال سکے، نہ کہ پاکستان کی عوام جو ان کے فالوور ہیں ان کو مشکل میں ڈالیں، کیونکہ عمران خان کے بیانات کو ڈیفینڈ کرنا پھر ان کارکنوں کی مجبوری بن جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے اس امید کے ساتھ کہ پاکستان اور پاکستانی دن دگنی رات چگنی ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کی فوج کا مورال بلند رکھے ہمیشہ۔ جی اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے آپ سے، اور پروگرام کا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا۔ آپ کا اور ہمارا اللہ نگہبان۔